بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں۔ اگر آپ مختلف مراجع اعظام کے توضیح المسائل کو دیکھیں تو ممکن ہے کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے کہ مطہرات 10 ہیں، اور کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے کہ مطہرات 11 ہیں، اور کہیں 12۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مراجع اعظام کے نزدیک مطہرات 12 ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ مراجع اعظام کی توضیح المسائل میں 12 ہیڈنگز ہیں الگ الگ، کچھ مراجع اعظام کی توضیح المسائل میں 11 ہیڈنگ ہیں، اور کچھ مراجع اعظام کی توضیح المسائل میں 10 ہیڈنگ ہیں۔ لیکن جن مراجع اعظام نے مطہرات 10 ذکر کیے ہیں، یعنی 10 ہیڈنگ کے ساتھ ہیں مطہرات، تو 2 مطہرات کا ذکر انہی کے ضمن میں ہے۔ مثال کے طور پہ امام خمینی نے استحالے کے ضمن میں انقلاب کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے معمول کے مطابق ذبیحہ کے خون کا بہہ جانا انہی مسائل کے ضمن میں کر دیا، لہٰذا 10 کے لیے الگ ہیڈنگ تھی، 2 کا ذکر انہی کے درمیان آ گیا، یہ کل ہو گئے 12۔ بس مطہرات کتنے ہیں یاد رکھیں کہ وہ ہیں 12۔ البتہ ان میں سے ایک مطہر یعنی انگور کے عرق کو اگر ابالا جائے اور اس کے بعد 2/3 یعنی 2/7 اس کا کم ہو جائے، تو یہ انگور کا عرق کہ جو ابلنے کے بعد حرام ہو گیا تھا، 2/3 ابل کے جب کم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے، گو کہ اس کا ذکر مطہرات میں سے ہے، لیکن در حقیقت یہ 2/7 اس معنی میں ہے کہ جب انگور کا پانی ابلے اور ابلنے کے بعد 2/7 کم ہو جائے، یعنی 2/3 کم ہو جائے، تو باقی جو 1/3 وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اس کا ذکر بھی مطہرات ہی کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔ بس مطہرات 12 ہیں، اور سب سے پہلے جس مطہر کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پانی، کیونکہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے پانی۔ البتہ پانی سب سے زیادہ طہارت میں استعمال ہونے والا، اور سب سے زیادہ آسانی سے طہارت کرنے والا، اور سب سے زیادہ چیزوں کو پاک کرنے والی چیز پانی ہے۔ اب یہ جتنے بھی مطہرات ہیں یاد رکھیں کہ ان کا تعلق خاص چیزوں سے ہے۔ پانی بھی بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے، بعض کو پاک نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ جب تک ایک چیز عین نجس ہے، پانی اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ سور کے گوشت کو، کتے کے گوشت کو، پیشاب کو یا پیخانے کو پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ پلاسٹک پاک نہیں ہو سکتی، بالکل یہ غلط ہے، پلاسٹک پاک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پانی، گھی یا تیل اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک نہیں کر سکتا، لیکن بہت ساری چیزوں کو پانی پاک کر سکتا ہے کہ جس کا ذکر مطہرات میں یا دیگر دروس میں آپ کی خدمت میں اسے بیان کیا جائے گا۔ تو مطہرات میں سے پہلا ہے پانی، اور دوسرے مرحلے میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے زمین۔ زمین بھی پاک کرتی ہے چند شرائط کے ساتھ، اور چند چیزوں کو، ہر چیز کو پاک نہیں کر سکتی، کپڑے کو یا کسی اور چیز کو، وہ فقط جوتے کو یعنی جوتے کے تلے کو، اور اس کے تلے کے ارد گرد کے اس حصے کو کہ جو عام طور پر چلتے میں زمین سے لگے یا گرد آلود ہو۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے سورج۔ سورج بھی ہر چیز کو پاک نہیں کرتا، کچھ چیزوں کو پاک کرتا۔ مطہرات میں سے چوتھا ہے استحالہ، یعنی کسی چیز کی جنس بدل جائے۔ یہ مختصر سی مثالیں تھیں مطہرات کی۔ اب ان مطہرات کو ترتیب وار بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی تفصیل تدریجاً آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ مطہرات میں سے پہلا مطہر کہ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پانی، نمبر 2 زمین، نمبر 3 سورج، نمبر 4 استحالہ، نمبر 5 انقلاب، نمبر 6 انتقال، نمبر 7 اسلام، نمبر 8 تبعیت، نمبر 9 عین نجاست کا زائل ہونا، نمبر 10 نجاست خوار حیوان کا استبرا، 11 مسلمان کا غائب ہونا، نمبر 12 ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے معمول کے مطابق خون کا بہہ جانا۔ یہ ہیں 12 مطہرات، اور اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ تمام مراجع اعظام نے مطہرات 12 ہی ذکر کیے، لیکن
کچھ کیا 11 ہیڈنگ ہیں اور کچھ کیا ہیڈنگ 10 ہیں، لیکن ذکر پورے 12 ہی کا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام مطہرات کی تفصیل تدریجاً آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔